الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ زمر کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 7ویں آیت کی تفسیر کے اختتام تک ہم پہنچے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، کہ اگر تم ناشکری کرو، نافرمانی کرو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی جان بروز قیامت کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اسی 7ویں آیت کی بقیہ آیت یہ ہے، اور ادھر سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنے کا مقام ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، یعنی پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان کاموں کی جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی احوال، دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، اس سے یہاں پر ہمارا عقیدہ آخرت بیان کیا گیا۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اس دنیا میں ایک طویل عرصے تک ٹھہرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ مرنے کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے تک کا جو درمیانی عرصہ ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور وہاں کی زندگی کا حقیقی شعور ہم زندوں کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر بھی باقاعدہ زندگی ہوتی ہے۔ مردے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اچھی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں، بری باتوں پہ دکھ محسوس کرتے ہیں، غم محسوس کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بیان فرما دیا کہ پھر وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے کاموں کی خبر دے گا۔ اس طرح نہیں کہ سامنے بٹھا کے بتانا شروع فرمائے کہ دیکھو تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتوں کو پیدا کیا ہے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کرامن جو محترم ہوں، اور کاتبین لکھنے والے، یہ 2 محترم فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک سیدھے کندھے کے طرف ہوتا ہے، ایک الٹے کندھے کی طرف ہوتا ہے۔ سیدھے کندھے والے جو ہیں وہ ہماری نیکیاں لکھتے ہیں، اور الٹے کندھے والے جو ہیں وہ مباح اعمال بھی لکھتے ہیں، جو نہ گناہ نہ ثواب، اس طرح فضول اعمال، اس طرح گناہ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ یہ والا فرشتہ لکھتا رہتا ہے۔ تو پھر بروز قیامت جب ہم آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اب اس کی حقیقت کیا ہوگی کہ وہ نام اعمال کیا اس طرح ہوگا جیسے ہمارے دنیا کے اندر ایک رجسٹر ہوتا ہے، اور اس میں ہم حساب و کتاب جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمائے گا ایک نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اور آیات وغیرہ کا اور حدیثوں کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ وہ حصی چیز ہوگی جس کو باقاعدہ یعنی کتاب کی طرح ہوگا، جس کو ہم محسوس کر سکیں گے، ہاتھ میں لیں گے اور ہم اسے پڑھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ مطلب جس کو حساب لے لے اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے تم پڑھ کر سناؤ تم نے کیا کیا تھا، تو وہ خود ہم پڑھ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھوایا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خبر دے رہا ہے کہ تم نے کون کون سے کام کیے تھے۔ اسی لیے اکابرین اسلام نے بیان فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ فضولیات سے بھی بچے، حرام سے تو بچنا فرض ہے ہی ہے، ایسی چیزیں کہ جن کا کرنا نہ گناہ نہ ثواب، ایسی چیزوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بروز قیامت نام اعمال پڑھ کے سنانا ہوگا۔ بھوک پیاس گرمی شدت بھی ہو سکتی ہے، انسان کو وہاں پر مسلمان کو بھی محسوس ہو، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو بہت محفوظ فرمائے گا، لیکن بزرگان دین نے ڈرانے کے لیے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر وہاں کی گرمی بھوک پیاس بھی محسوس ہو رہی ہو اور پھر اتنا لمبا نام اعمال پڑھ کے سنانا ہو تو کیا ہوگا۔ ویسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں امید ہے، بلکہ قوی یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے احوال قیامت کے حوالے سے بیان فرمائے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام جو مشقتیں ہیں میدان محشر کی، تنگی، پریشانی، بھوک پیاس وغیرہ، یہ تقریباً کفار پر ہوگی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا۔
لیکن بہرحال ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنے نام اعمال کو اچھے ہی اعمال سے مزین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نام اعمال پڑھ کے سنایا جائے تو ہمارا سر شرم سے نہ جھکے، ہمیں ندامت کے پسینے نہ آئیں، ہماری زبان ندامت اور شرم کی وجہ سے لڑکھڑائے نہیں، بلکہ ہم بہت ہی سکون کے ساتھ اپنے نیک اعمال کو بارگاہ الہی میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حمد کا تحفہ لیں، مدح کا تحفہ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا انعام کا پروانہ ہمارے لیے جاری ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جانتا ہے، جو کچھ ہمارے دل میں ہیں موجود خیالات، جو منصوبہ بندی ہے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ انسان کو اپنے دل کے، اپنے قلب کے خیالات کی طرف سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صرف ظاہری اعمال جن کا ہمارے ظاہری اعضاء سے صدور ہو جائے گا اسی کے بارے میں شاید وہ حساب و کتاب کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی آیات ہیں دیگر جو واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ ہمارے دل میں آنے والے عزائم، جو بالکل جس کو عزم مصمم کہتے ہیں، کہ جب ہم کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں اور ہمارے باطن سے اس عمل کے جواب میں کسی قسم کی ریزسٹنس نہ ہو، کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، تو اس کو عزم مصمم کہتے ہیں۔ اگر یہ گناہ کے سلسلے کا عزم ہوتا ہے تو پھر اس پر بھی یہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں قلبی احوال پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال بھی جانتا ہے اور اس پہ باقاعدہ گرفت بھی فرمائے گا۔ آگے جو آیت ہے اس میں ویسے تو کسی خاص شخص کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ الانسان کا لفظ آئے گا تو انسان کا اطلاق ہم جو ہے حیوان ناطق جو کہلاتے ہیں، کہ حیوان ناطق اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے قائم رہنے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور اسی طرح وہ نشو و نما پاتا ہو، یعنی اس کا جسم بڑھتا ہو، اور وہ متحرک بالارادہ ہو، یعنی اپنے ارادے سے حرکت بھی کرتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں جوہر متحرک بالارادہ، اور جسم نامی رکھنے والا۔ اور ہمارا جسم بھی ہے جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں ہم تقسیم کو قبول کرتے ہیں، اور جو چیز لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے اس کو جسم کہا جاتا ہے۔ اور پھر ناطق اسے کہتے ہیں جو اپنی عقل کے ذریعے چیزوں کا ادراک کر سکتا ہو، چیزوں کو جان سکتا ہو، انہیں ذہن میں مرکب کر سکتا ہو، انہیں کھول سکتا ہو، جس کو ترکیب اور تحلیل کہا جاتا ہے، اس کو حیوان ناطق کہتے ہیں، اور یہ انسان ہوتا ہے۔ تو انسان کا اطلاق تو ہر حیوان ناطق پر ہوگا، لیکن جب اس پہ الف لام داخل ہو جائے گی تو یہ الف لام کلام عرب میں کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی تو یہ جیسے ایک لفظ پہ داخل ہوگا، وہ لفظ جن پر آپ بول سکیں گے ان تمام میں سے کوئی ایک مخصوص فرد مراد ہوگا، تو اس کو کہیں گے الف لام عہد خارجی۔ اگر یاد رہے ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر جو وہ لفظ جس پر یہ الف لام آیا جتنے افراد پر بولا جاتا ہے، اگر اس مقام پر اس قرآن کی آیت میں وہ تمام کے تمام افراد مراد ہوں تو اس کو الف لام استغراقی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر الف لام جو الانسان پہ داخل ہے، یا تو اس سے مراد تمام انسان ہے، یہ الف لام استغراقی ہے، اور اگر یہاں عہد خارجی کا مانا جائے تو اب جس انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہا گیا ہے، مفسرین نے فرمایا کہ وہ یا تو ابو جہل ہے یا عتبہ بن ربیعہ کافر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ اب یہاں پہ الانسان آیا، مطلقاً تمام کے تمام انسان لے لیں کہ سب کی عادت یہ ہوتی ہے، اور یا اس سے مراد پھر وہ مخصوص کافر لیں، اس صورت میں الف لام عہد خارجی کا ہوگا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیباً الیہ، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے ایسی حالت میں کہ اس کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے،
نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو نسی ما کان یدعو، تو بھول جاتا ہے وہ جو اس نے پکارا تھا، الیہ اللہ تعالیٰ کی طرف، جو اس نے رجوع کیا تھا، من قبل اس سے پہلے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس سے پہلے جو اپنا رجوع کرنا تھا اسے فوراً فراموش کر دیتا ہے، اور جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کے نشے میں ماقبل تکلیف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اس کو بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادًا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر شریک ٹھہرانے لگتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے۔ ان اگلی آیات کے حوالے سے یہ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ الانسان پہ الف لام عہد خارجی ہی مراد لیا جائے، اور اس سے ابو جہل یا عتبہ بن ربیعہ مراد ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مخلص ہو کے پکارتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر کے کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، پھر نہ اللہ کی طرف رجوع کرنا یاد آتا ہے، نہ اپنا پکارنا یاد آتا ہے، اور مکمل طور پہ غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ مقام مذمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرما کر اس کا ذکر کیا ہے کہ مصیبت میں اللہ کو پکارا جائے، اور جب وہ مصیبت دور ہو جائے تو اللہ کو فراموش کر دیا جائے۔ تو مصیبت میں اللہ کو پکارنا یہ برا نہیں ہے، لیکن اس پکارنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کا حصول ہو جائے تو پھر یکسر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دینا اور اس کی طرف توجہ نہ کرنا، بالکل غافل ہو جانا اور دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو جانا، یہ چیز ضرور قابل گرفت ہے، اور یہ کفار کی عادت رہی ہے۔ ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو نمازیں شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، وظیفے معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے جس سے مشکل دور ہو جائے، اور شروع بھی ہو جاتے ہیں، اور ذرا گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ بھئی یہ گھر میں آپ کی یہ گناہ ہو رہے ہیں نا، اس وجہ سے سارا یہ ہوتا ہے، تو بھئی کچھ عرصے کے لیے گناہ بھی موقوف ہو جاتے ہیں۔ بڑے چھوٹوں کو پیار سے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے شاید، تبھی یہ ہمارے گھر میں یہ حالت ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ایک دم وہ حالات بدلتے ہیں اور خوشحالی آ جاتی ہے تو بڑوں کو خود اپنی نصیحت بھول جاتی ہے، اور وہ خود بھی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھی آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ان کا محاسبہ کرنا ترک کر دیا جاتا ہے، نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وظیفوں میں وہ چاشنی محسوس نہیں ہوتی، کسی بزرگ سے دعا کروانے کا خیال نہیں آتا، اور انسان اس مصیبت کی دوری کو بعض اوقات اپنی عقل اور تدبیر کا کمال اور نتیجہ قرار دینے لگ جاتا ہے۔ دیکھا ہم نے اپنی عقل استعمال کی، ہم نے تدبیر اختیار کی تو ایسا ہو گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے خوشحالی آ جاتی ہے اور حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان بڑوں کی نصیحت میں بھی وہ مطلب قوت نہیں رہتی ہے، یا اس کا مطلب احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ خود اپنے اس نصیحت کو بھول جاتے ہیں، غلط کاموں کا ارتکاب شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تمام ماضی کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اور انسان بعض اوقات یہ بھی خرابی میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اس مصیبت کی دوری کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں بلکہ اپنی عقل کا بروقت استعمال اور اپنی تدبیر کا بہترین نتیجہ قرار دیتا ہے، اور اس طریقے سے ایک بد عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے جو قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر بطور آزمائش ہماری طرف کوئی مصیبت متوجہ ہوتی ہے تب بھی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہی چاہیے، اور وہ فطرتاً کرتا ہی ہے انسان، اور جب وہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے تو اسے صرف اللہ کا فضل و کرم قرار دیں، اگرچہ تدبیر اختیار کرنا، عقل کا استعمال کرنا ممنوع بھی نہیں، اور ہم کریں گے تو اس کا بھی یقینی سی بات ہے کہ مصیبت کے دور ہونے میں عمل دخل ہوتا ہے، لیکن وہ ہے اللہ کا ہی فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، کیونکہ عقل کا استعمال اور تدبیر اسی وقت صحیح نتیجہ دے سکتی ہے کہ جب انسان جب اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ وہ درست نتیجہ دے سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہزارہ آدمی عقل استعمال کرے، مرضی کے موافق نتیجہ نہیں نکلتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تدبیر کو ہمارے اس کے نتیجے کو ہماری مرضی کے موافق نہ کرنا چاہے تو کتنی مرضی آپ تدبیریں کریں، اس لیے انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر طرح اللہ کا ہی فضل و کرم ہوتا ہے، اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس کے نظر انداز کرنے کو، فراموش کرنے کو برا سمجھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمتع بکفرک،
کہ اے کافر جو بھی شخص تھا اسے آپ فرمائیے کہ تو اپنے کفر کے ساتھ نفع اٹھا لے قلیلاً تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے، یعنی تمہارے کفر کے ساتھ اگر تمہیں نفع مل رہا ہے تو اس کی مقدار انتہائی قلیل ہے جس کا بھی تمہیں خود اندازہ نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے فوراً بعد قبر کی زندگی دیکھیں کتنی طویل ہے، کتنے ہزار برس ہیں، کتنے سینکڑوں برس ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کافر کے لیے اگر وہ حالت کفر میں مرا ہے تو جہنم ہے، اسے کبھی جنت نہ اس کی زیارت ہو سکے گی، اگر کروائی جائے گی تو حسرت بڑھانے کے لیے، وہ جنت کی خوشبو حاصل نہیں کر سکے گا، اگر بالفرض آئی بھی تو اس کی حسرت کو بڑھانے کے لیے، اور داخلہ تو ناممکن ہے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا۔ تو جب وہ جہنم میں ہوں گے تو ان کو دنیا کی زندگی انتہائی قلیل ہی محسوس ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو بہت تھوڑا سا اس دنیا کے اندر نفع اٹھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نص قطعی ہے بیان فرما دیا کہ کافر دنیا میں تھوڑا سا نفع ضرور اٹھائے گا لیکن آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کفر سے بچا اور مسلمان بنایا، اسی پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔